قرآن کریم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ کون ہے؟ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی مان لیا، دل سے تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر لیا، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اپنے اس یقین پر، اپنے اس نظریے پر، وہ مضبوط ہو گئے، حالات کیسے بھی آئے انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا دامن رحمت نہیں چھوڑا، وہ استقامت کے ساتھ اپنے اس عقیدے اور ایمان پر ڈٹے رہے، ہر حال میں، ہر دور میں، چاہے ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہوئی یا یہ مشکلات کا شکار رہے، چاہے ان کو کھانے کے لیے کچھ ملا یا نہیں ملا، چاہے ان کی زندگی آسانی کے ساتھ گزری یا مشکل کے ساتھ گزری، انہوں نے ہر دور میں کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، یہ نہ ادھر بھاگے نہ ادھر بھاگے۔ تو پھر اتنے مستقل مزاج لوگ جو اپنے ایمان، عقیدے، نظریے اور عمل پر ڈٹے رہے، اللہ پھر ان کے بارے میں فیصلہ یہ کرتا ہے، رب انعام یہ دیتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے گھروں پر، ان کے ذاتوں پر، ان کی جانوں پر، ان کی محفلوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اعلان ہوتا ہے جو ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، مستقل مزاج رہے، مستقیم رہے، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا، تم لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر تم اسی کے در کے ہو کے رہے، پھر اسی سے مانگتے رہے، پھر اسی کی بات مانتے رہے، حالات جیسے بھی آئے تم نے نہ اخلاق چھوڑے، نہ کردار چھوڑا، نہ اللہ کا گھر چھوڑا، نہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی چھوڑی، نہ نماز چھوڑی، نہ روزہ چھوڑا، نہ تلاوت چھوڑی، کوئی اچھائی تم نے نہیں چھوڑی، حالانکہ تمہارے اوپر مشکلات آتی رہی، تم مستقل مزاج رہے، تم ایمان اور اعمال پر ڈٹے رہے، تو پھر اعلان ہوتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں دنیا میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آخرت میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم ہے ایسے لوگوں کے لیے، قرآن کریم کا فرمان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال صالحہ پر ڈٹے رہے، صرف ایک مہینہ نہیں، پورا سال، صرف چند دن نہیں، پورا سال، ساری زندگی مستقل مزاج رہے، مستقیم رہے، ڈٹے رہے، مضبوط رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جن کا رمضان غیر رمضان برابر رہا ہے، جو اعمال رمضان میں کرتے رہے وہی غیر رمضان میں کرتے رہے، سستی نہیں آئی، غافل نہیں ہوئے، ڈھیلے نہیں پڑے، اسی طرح اٹھتے رہے صبح کو، اسی طرح اپنا مال خرچ کرتے رہے، اسی طرح جھوٹ سے رکے رہے، اسی طرح لوگوں کے کام کاج آتے رہے، بھوکوں کو کھلاتے رہے، ننگوں کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتے رہے، پیاسوں کے لیے پینے کا سامان کرتے رہے، لوگوں کے کام آتے رہے، اللہ کے در کو آباد کیے رکھا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیجئے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن جنتوں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خوشخبری دے دیں کہ اللہ ان کو ضرور جنتیں عطا کریں گے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ رمضان المبارک میں بڑا اچھا رہا، میں ٹھیک رہا، میری زبان بھی ٹھیک چلتی رہی، میرے ہاتھ بھی ٹھیک چلتے رہے، میں لوگوں کے ساتھ تقوی، طہارت،
اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہا اور غیر رمضان میں بھی کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم تو سب ختم، نہیں، دوام اللہ کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ احب الاعمال، اللہ کو سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ ہم تو آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، نماز بڑی پسند ہے، روزہ بڑا پسند ہے، زکوٰۃ بڑی پسند ہے، کسی کو آپ کسی کے میت کو کندھا دے اللہ کو بڑا پسند ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرے اللہ کو بڑا پسند ہے، کسی بیمار کے پاس جائے اسے پوچھنے کے لیے یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جائیں یہ بھی بڑا پسند ہے، کسی بھوکے پیاسے کو آپ کھانا پینا دیں یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یہ پسند ہے، والدین اپنے بڑوں کی عزت کریں یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، آل اولاد چھوٹوں کے ساتھ، مظلوموں مجبوروں کے ساتھ رحم کرم اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں یہ بھی پسند ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال میں سے وہ عمل بتلائیے جو اللہ کو سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ پسندیدہ تو سارے ہی اعمال ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جس عمل کے ساتھ محبت ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادومها وان قل، دو لفظ ہے، ادومها، وہ اچھا عمل جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جو ہمیشہ ہوتا رہے، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، بندہ روز وہ اچھا عمل تھوڑا بھی کرتا رہے، اللہ کو یہ تھوڑا عمل بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ تھوڑا عمل بھی۔ اب میں